السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فری میڈیکل ایڈوائزز۔ تو ناظرین، آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اسے بھی آپ کامن موسٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور میڈیکل میں ہم اسے کہتے ہیں برننگ فیٹ سنڈروم۔ سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاؤں کی جلن اور درد وغیرہ کے مسائل۔ تو ہمارے پاس جو مریض یہاں پر آتے ہیں ان کی میجورٹی کی کمپلین یہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں اور ان کو سویاں چبھنے جیسا احساس ہوتا ہے۔ جلن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سردیوں میں بھی اگر وہ پاؤں رضائی سے باہر رکھ کے نہ سوئیں تو ان کو نیند نہیں آتی یا ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگ موسٹلی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو اعصاب کو سن کرنے والی ادویات دے کر وقتی طور پر ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، لیکن اس سے مریض کو اپنے مسائل کو سمجھنے میں کسی قسم کی ہیلپ نہیں ملتی۔ تو اس ویڈیو میں ہم وہ تمام وجوہات ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے یہ اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے ان کو۔ تو ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے پاؤں کی تھکاوٹ۔ وہ لوگ جن کا کام ہی ایسا ہے، کوئی پروفیشن ایسا ہے یا نیچر آف جاب ایسی ہے کہ ان کو زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے یا ان کو پاؤں کے بل بیٹھے رہنا پڑتا ہے یا بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، تو تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ان کے پاؤں میں اس قسم کی فیلنگز کا ان کو احساس کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے ہائپوتھائرائڈزم، جو ایک تھائرائیڈ کی بیماری ہے جس میں تھائرائیڈ ہارمون کم ہو جاتے ہیں۔ تو ان مریضوں میں اکثر جو پاؤں کا جوڑ ہوتا ہے وہاں ایک پرابلم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹارسل ٹنل سنڈروم۔ وہاں سے بیسیکلی ہماری ٹیبیل نرو نام کا ایک اعصاب گزر رہا ہوتا ہے اور اس کے پنچ ہونے سے، اس کے کمپریس ہونے سے مریض کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاؤں کے ایک فنگل انفیکشن بیماری ہے جسے ہم ایتھلیٹ فٹ کہتے ہیں، وہ زیادہ تر کیونکہ ایتھلیٹس میں ہوتی ہے اس لیے اس کا نام ہی ایتھلیٹ فٹ رکھ دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی وہ ایک فنگل انفیکشن ہے، لیکن اس میں بھی سوزش اور انفلامیشن کی وجہ سے پاؤں میں اس قسم کی فیلنگز آتی رہتی ہیں اور اس قسم کے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لیدر سے یا شوز کے کسی بھی اور سٹف سے الرجی ہے یا ساکس آپ جو یوز کرتے ہیں اس کے کسی سٹف سے آپ کو الرجی ہے تو تب بھی آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی آپ کی کمر پر چوٹ لگی ہو یا آپ نے کبھی سرجری کرائی ہو یا وقت کے ساتھ بڑھاپے میں جو کمر کے مہرے ہیں وہ ڈی جنریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہاں بھی اعصاب کے کمپریس ہونے سے آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، لیکن وہاں اس کیس میں عموماً برننگ فیٹ سنڈروم خالی نہیں ہوتا، آپ کی ایک یا دونوں ٹانگوں میں شدید درد بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دو میجر کازز ہیں ان میں سب سے پہلے تو آ جاتی ہے سرکولیٹری پرابلم، یعنی کہ آپ کے پاؤں کی طرف خون کے بہاؤ کے جو مسائل ہیں یا کوئی کمی بیشی جس سے ہوتی ہے تو آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سرکولیٹری پرابلمز یا پاؤں کی طرف خون کے بہاؤ کے جو مسائل میں سب سے سرفہرست آتا ہے وہ آتا ہے تنگ شوز، ٹائٹ شوز۔ اگر آپ تنگ جوتے پہنتے ہیں تو اس سے آپ کے پاؤں کی خون کی جو نالیاں ہیں یا وہاں جو اعصاب ہوتے ہیں وہ کمپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان پر پریشر بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وٹامن B12 یا فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے جسے ہم میکروسیٹک یا میگالوبلاسٹک انیمیا کہتے ہیں، اس میں بیسیکلی آپ کے RBCs جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاؤں کی طرف جو باریک خون کی نالیاں ہیں وہاں سے سرکولیشن نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی میجر بڑی کاز ہے وہ ہے نیوروپیتھی، جسے ہم پیریفیرل نیوروپیتھی بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی اب نیوروپیتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اعصاب کے ارد گرد ایک پروٹیکٹیو لیئر لگی ہوتی ہے جسے ہم مائلن شیت کہتے ہیں، تو اس کے ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے وہاں سے مسلسل برین کی طرف، دماغ کی طرف ایک رانگ میسج جاتا رہتا ہے، پیغام جاتا رہتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی اریٹیشن یا انفلامیشن ہو رہی ہے، جو کہ ایک رانگ میسج ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ مسلسل ایک درد یا سن ہونے کی کیفیت کا سامنا رہتا ہے۔
تو اگر ہم آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو اعصاب کی جو یہ مائلن شیت ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک الیکٹریکل وائر ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، تو اعصاب کی کنڈیشن بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوروپیتھی ہوتی کیوں ہے یا اعصاب کی توڑ پھوڑ ہوتی کیوں ہے؟ تو اس کی جو میجر ریزنز ہیں، جو میجر وجوہات ہیں، ان میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ ہے شوگر، ڈائبٹیز۔ اگر آپ کا شوگر لیول، بلڈ شوگر لیول مسلسل ہائی رہتا ہے اور ان کنٹرولڈ رہتا ہے، تو ایک تو اس کی وجہ سے جو مائلن شیت ہے اعصاب کی یا نروز کی وہ ڈیمیج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ دوسرا، جو ہائی لیول شوگر ہے یا ڈائبٹیز ہے، اس میں آپ کا بلڈ نارمل سے تھک ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے پاؤں کی طرف، اور اس قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر چیز ہے جو نیوروپیتھی کاز کرتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں الکوہل نیوروپیتھی۔ وہ لوگ جو شراب کا باقاعدہ اور لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں، ان میں وٹامن B1 کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نیوروپیتھی ہوتی ہے اور پاؤں میں جلن اور درد وغیرہ کا احساس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری ریزن ہے وہ وٹامن B12 اور وٹامن B1 کی جو کمی ہوتی ہے جس میں، اس کی وجہ سے بھی نیوروپیتھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ HIV انفیکشن، وہ بھی بیسیکلی نیوروپیتھی کاز کرتا ہے، اور اس میں بھی آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو گردوں کی کوئی بہت پرانی بیماری ہے تو وہ بھی نیوروپیتھی کاز کرتی ہے، اعصاب کی توڑ پھوڑ کا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں بھی آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹاکسنز ہیں، جیسے لیڈ ہے، مرکری ہے، تھیلیم ہے۔ تو ان جو ٹاکسنز ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، ان میں بھی نیوروپیتھی کی وجہ سے ان کو بھی پاؤں میں درد، جلن اور برننگ فیٹ سنڈروم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تھی وہ چند وجوہات جن کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، جسے ہم برننگ فیٹ سنڈروم کہتے ہیں، یا پاؤں کے جلن، درد، سن ہونا اور سویا چبھنے جیسا احساس ہوتا رہتا ہے۔ تو امید کافی ہے کہ یہ معلومات آپ کو آپ کا مسئلہ سمجھنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ان مسائل کا آپ گھر پر کیسے حل کر سکتے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح کے سپلیمنٹس لے کر اپنی طرز زندگی میں کس طرح کی تبدیلی لا کر اپنے مسئلے کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام وجوہات اور ان تمام مسائل کے حل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔